अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त हम 8वीं जमात में हैं और हमारा मज़मून जो है वो है उर्दू। मौजू हमारा जो है वो है एक लड़की पार्ट 2, यानी कि सवालात व जवाबात। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछली क्लास में हमने इस सबक एक लड़की जो है इस नज़म जो है इसको हमने पढ़ा था, इसकी तशरीह की और बाकी चीज़ें जो थी इसमें मुश्किल अल्फाज वगैरह या ख़ुलासा इस सबक का वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और कर चुके हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज इसका हिस्सा दूसरा है, यानी कि सवालात व जवाबात। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ध्यान दीजिएगा, सवालों को अच्छे से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, तो इस वक्त जो आपको समझ आएगी वो आप एग्ज़ाम में भी, इम्तिहान में भी अच्छे से कर पाओगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहला सवाल, चिड़ियाँ कैसी झाड़ियों में चहचहाती हैं? चिड़ियाँ कैसी झाड़ियों में चहचहाती हैं? तो इसका जवाब है चिड़िया घनी झाड़ियों में चहचहाती है। चिड़िया घनी झाड़ियों में चहचहाती है। सवाल नंबर 2, दूसरा बंद पढ़कर बताइए कि ये लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह रहना चाहती है। इसका जवाब, लड़की अपनी हमजोलियों के साथ ऐसी जगह रहना चाहती है जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो और हवा के असर से थरथराता हो, जहाँ चश्मों के पानी की आवाज़ सुरीली हो। गोया बरसात के मौसम में लड़की अपनी हमजोलियों के साथ पुरफ़िज़ा मुकाम पर झूला झूलना चाहती है। सवाल नंबर 3, कोयल कैसे गीत गाती है? तो इसका जवाब है, कोयल कू कू की आवाज़ में दिलकश गीत गाती है, जिसको हम मीठे गीत भी गाती है कह सकते। अगला सवाल, प्यारे बच्चों, दिए गए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। लफ्ज़ हैं हमजोलियाँ, चिड़ियाँ, खुशबू, कोयलें। पहला पार्ट है, जहाँ डैश डैश गनेरी झाड़ियों में चहचहाती हों। दूसरा है, जहाँ शाखों पे कलियाँ नित नई डैश डैश लुटाती हों। तीसरा है, और उन पर डैश डैश कोयलें कूकू के मीठे गीत गाती हैं। चौथा है, वहाँ मैं हूँ, मेरी डैश डैश हो और झूला हो। तो हम इसको पूरा करते हैं इस तरह से। इसमें आएगा पहले में, जैसे जहाँ चिड़ियाँ गनेरी झाड़ियों में चहचहाती हों, तो इसमें पहले में आ गया चिड़िया। दूसरा, जहाँ शाखों पे कलियाँ नित नई खुशबू लुटाती हों। जहाँ शाखों पे कलियाँ नित नई खुशबू लुटाती हों, तो दूसरे में आ गया खुशबू। दूसरे में क्या आएगा बच्चों? खुशबू। तीसरा है, और उन पर कोयलें कूकू के मीठे गीत गाती हैं। और उन पर कोयलें कूकू के मीठे गीत गाती हैं। तो तीसरे में आ गया कोयलें। तीसरे पे क्या आ गया? और उन पर कोयलें कूकू के मीठे गीत गाती हैं। अगला है चौथा, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हों और झूला हो। तो चौथा जो है उसमें आएगा हमजोलियाँ। क्या है? हमजोली।
اگلا سوال ہے جوڑ میں لائیے، جیسے چڑیاں آگے سبزہ لکھا ہے، کوئل چہچہانا لکھا ہے، پھول کوکو لکھا ہے، چشمہ پانی لکھا ہے، برسات خوشبو۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے چڑیوں کے آگے آتا ہے چہچہانا، یعنی کہ چڑیاں چہچہاتی ہیں، کوئل یعنی کہ کوکو کی آواز نکالتی ہے، پھول سے خوشبو آتی ہے، چشمہ وہ پانی کا ہوتا ہے، برسات سے سبزہ ہوتا ہے۔ اگلا ہے لکھے ہوئے بند کو نثر میں لکھیے۔ کیا کرنا ہے بچوں؟ یہ نظم میں ہے، اس کو نثر بنانا ہے، یعنی کہ سیدھا بنانا ہے اس کو اردو میں۔ جیسے جہاں نہروں میں بہتا پانی موتی سا جھلکتا ہو، جہاں چاروں طرف گلزار میں سبزہ لہکتا ہو، جہاں پھولوں کی خوشبو سے بن کا بن مہکتا ہو، وہاں میں ہوں میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ تو عزیز طلباء طالبات، اس کو ہم نثر میں ایسے بنائیں گے۔ کہتا ہے لڑکی برسات کے موسم میں ایسی جگہ جھولنے کی خواہش کرتی ہے جہاں نہریں بہہ رہی ہوں اور ان کا پانی موتی کی طرح دکھائی دے رہا ہو، جہاں ہر طرف پھول کھلے ہوں اور سبزہ لہلہا رہا ہو اور پھولوں کی خوشبو ماحول میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہو۔ شاعر نے برسات کے پرکیف ماحول میں لڑکی کی زبان سے جھولا جھولنے کی خواہش کا اظہار بہت دلکش انداز میں کیا ہے۔ اگلا ہے لکھے ہوئے جمع الفاظ کے واحد لکھیے۔ جمع الفاظ جو ہیں ان کے کیا لکھنے ہیں؟ واحد۔ جیسے جھاڑیاں، شاخیں، کلیاں، ہمجولیاں، چشمے، نہریں، ان کو واحد میں لے جانا ہے۔ آگے ہم لکھیں گے جامع، پیچھے ہم لکھیں گے واحد۔ جیسے جھاڑیاں سے آئے گا جھاڑی، جیسے شاخیں سے شاخ، کلیاں سے کلی، ہمجولیاں سے ہمجولی، اور چشمے سے چشمہ، نہریں سے نہر۔ یا ہم اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، جھاڑی سے جھاڑیاں، شاخ سے شاخیں، کلی سے کلیاں، ہمجولی سے ہمجولیاں، چشمہ سے چشمے، نہر سے نہریں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلا سوال، نظم میں ایک لفظ چہچہانا آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ چہچہانا۔ اس سے چہچہاٹ بنتا ہے۔ چہچہانا سے کیا بنتا ہے؟ چہچہاٹ۔ نیچے لکھے لفظوں میں ہٹ لگا کر لفظ پورا کیجیے۔ جیسے تھر تھرانا سے تھر تھراہٹ آ جاتا ہے، گنگنانا سے گنگناہٹ آ جاتا ہے، مسکرانا سے مسکراہٹ آ جاتا ہے، گڑگڑانا سے گڑگڑاہٹ آ جاتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اگلا سوال، چونکہ یہ ایک نظم تھی اور اس نظم کو لکھنے والے جو تھے اختر شیرانی صاحب تھے، اب ہم جاتے جاتے اختر شیرانی کی حالات زندگی پر کچھ مختصر سی روشنی ڈالتے چلیں۔ اختر شیرانی کی حالات زندگی۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا۔ کیا تھا؟ محمد داؤد خان۔ آپ کا تعلق افغان نسل کے شیرانی قبیلے سے تھا، یعنی کہ افغانستان سے ایک نسل ہے جو کہ شیرانی قبیلہ ہے، اس میں سے تھے اختر شیرانی صاحب۔ یہ قبیلہ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آیا تھا۔ کب؟ جب محمود غزنوی جو تھے وہ ہندوستان آئے تھے، تب یہ قبیلہ ہندوستان آیا تھا۔ اختر شیرانی کے والد کا نام حفیظ محمود شیرانی تھا۔ والد کا نام تھا ان کے کا حفیظ محمود شیرانی، جو ایک نامور استاد تھے، نامور یعنی کہ جن کا بہت بڑا نام۔ انہوں نے 1921 عیسوی میں اسلامیہ کالج لاہور میں پڑھائی شروع کی، یعنی کہ اسلامیہ کالج لاہور جو تھا اس میں انہوں نے پڑھائی اپنی شروع کی تھی۔ 1928 عیسوی میں وہ اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ اس طرح
اختر شیرانی بچپن میں ہی اپنے والدین کے ساتھ لاہور منتقل ہوئے اور انہوں نے پوری زندگی یہیں گزاری۔ انہوں نے 1922 میں عربی اور فارسی میں منشی فاضل کیا۔ والد کی کوششوں کے باوجود اختر مزید تعلیم حاصل نہ کر سکا، البتہ شاعری کی طرف ان کا کافی رجحان تھا۔ شاعری میں وہ مولانا تاجور نجیب آبادی کے شاگرد تھے۔ اختر شیرانی کو شاعر رومان کہتے ہیں، یعنی کہ رومانٹک شاعر، یعنی کہ رومانس کے شاعر ان کو کہا جاتا تھا یا کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ایک لڑکی پارٹ 2 یا حصہ دوم، جس میں ہم نے سوالات و جوابات اور باقی جمع واحد یا باقی الفاظ یا اختر شیرانی کی حالات زندگی وغیرہ جو تھے وہ ہم نے آج کیے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی، اور دھیان دیجیے گا، اچھے سے اس کو سمجھیے گا اور اچھے سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ ایگزام میں آپ اچھے سے کر پاؤ گے۔ تب تک اگلی کلاس تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔